اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ حلقہ اولیٰ میں جو ہماری بات چل رہی تھی وہ یہ چل رہی تھی کہ عنصر حجت القطع، اور پھر یہ بتایا تھا ہم نے کل کے درس میں کہ حجت قطع کا اعتراف ضروری ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ مولا کے لیے عبد پر یا عبد کے لیے مولا پر احتجاج میں اس کا پیش کرنا صحیح ہو سکے، ہاں، اور پھر نتیجہ خیز ہو سکے، ورنہ تو پھر جو ہے وہ لغو ہو جائے گا معاملہ۔ اس لیے کہ جو علم ہے اگر وہ حجت نہ ہو کہ اگر ہم قطع کی حجت کو تسلیم کریں اور قطع کو حجت مانیں، اور اگر ہم اس کو حجت ہی نہیں مان رہے ہیں تو پھر کیسے ممکن ہے کہ مولا مثلا جو ہے وہ اپنے بندے پر مقام احتجاج میں اسے پیش کرے، یا بندہ اپنے مولا کے سامنے اس بات کو رکھے کہ پروردگار میں نے تو قطع پر عمل کیا ہے، تو اگر قطع حجت ہی نہیں ہے تو پھر کیسے وہ مؤثر ہو سکتی ہے، اور اگر قطع جو ہے وہ حجت نہیں ہے تو کیسے منجز ہو سکتی ہے۔ تو نہ مولا بندے کو اس مسئلے میں پھر یعنی زجر و توبیخ کر سکتا یعنی مخالفت پر، اور نہ ہی بندہ اپنے مولا کے سامنے عذر پیش کر سکتا مخالفت پر، صحیح؟ یعنی کہ بندہ مخالفت کرے قطع کی تو مستحق عقاب ہے نہیں ہے، وہ اگر قطع کی مخالفت کرے تو مستحق عقاب ہے، لیکن مولا اس میں کیسے عقاب کر سکتا ہے اسے، یعنی اس کو حجت پیش کرے گا کہ تمہیں یقین تھا قطع تھا تو آپ نے پھر اس کے خلاف عمل کیا، صحیح؟ کیوں کیا؟ جب آپ کو علم تھا، یقین تھا، قطع تھی کسی شے کے بارے میں کہ یہ شراب ہے، اور پھر آپ نے اسے پی، یہ جانتے ہوئے کہ شراب ہے اور یہ بھی جانتے ہیں آپ کی وہ حرام ہے، پھر آپ نے پی، تو یعنی مولا اس پر کیسے حجت قائم کرے گا عقاب کے لیے، زجر و توبیخ کے لیے؟ اس قطع کی بنا پر۔ اور اگر وہ قطعی حجت نہ ہو تو پھر کیسے کرے گا؟ پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر بندہ مثلا جو ہے وہ یہ جانتے ہوئے کہ یہ مائع یعنی سائل جو ہے یہ جوس ہے، سائل سمجھتے ہو؟ سائل سمجھتے ہو؟ مائع اور بھاری کر دیا، یعنی جیسے جوس جو بہنے والی چیزیں ہوتی ہیں، ایک بوتل میں رکھا ہوا ہے، ایک گلاس میں رکھا ہوا ہے، آپ اجل اللہ جمیعہ آپ نے سوچا کہ جوس ہے، اور واقع میں تھی وہ شراب، آپ نے پی لیا، واقع میں کیا تھی، حقیقت میں کیا تھی؟ شراب تھی، آپ نے کیا سوچ کے پیا، کیا سمجھ جان کے پیا؟ جوس ہے، تو اب جوس آپ نے پیا تھی وہ حقیقت میں خمر شراب تھی، تو شراب تو حرام ہے نا، آپ بھی جانتے ہیں حرام ہے، آپ نے شراب پی لی، تو کیا اب آپ پر عقاب ہو رہا نہیں ہو رہا؟ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ آپ نے جو پیا ہے وہ شراب جان کے نہیں پیا ہے، آپ نے جوس سمجھ کے پیا ہے، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ شراب ہے، آپ کو قطع یہ تھی کہ جوس ہے، تو آپ اپنے مولا سے، جب مولا اگر آپ کو زجر و توبیخ کرنا چاہے یا عقاب کرنا چاہے تو آپ مولا سے کہہ سکتے ہیں کہ مولا میں نے تو اپنی قطع پہ عمل کیا، اور میری قطع یہ تھی کہ یہ خمر نہیں بلکہ عصیر ہے، جوس ہے، تو یہ کب کام آئے گی آپ کی بات، یہ دلیلی حجت کب کام آئے گی؟ جب حجت کے لیے، جب قطع کے لیے حجت ہو جب قطع کے لیے حجت ہو، اور اگر قطع کے لیے حجت ہی نہیں تو آپ پھر کیا فائدہ، کیسے پیش کریں؟ اور پیش کرنے تو فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں، صحیح؟ تو چاہے مولا کے لیے ہو یا بندے کے لیے ہو، اس کے لیے یعنی قطع کے لیے حجت ہونا ضروری ہے، اس کے لیے حجت ہونا ضروری ہے۔ وَبِهَذَا اثبات حجیت القطع عام العناصر الاصولیہ المشترکہ ووسعها نطاقا، وبہذا، اور اس طریقے سے ہو گئی حجیت قطع عام العناصر الاصولیہ، عام عناصر اصولیہ میں سے جو مشترک ہے، المشترکہ اصولیہ مشترکہ میں سے، وَأَوْسَعَهَا نِطَاقًا، اور اس سے بھی زیادہ وسیع ہو گیا، صحیح۔ وَلَيْسَتْ حُجَّةٌ،
ولیست الحجیات القط ولیست حجیت القط عنصرا مشترکا فی عملیات استنباط الفقیہ للحکم الشریف حسب. اور یہ نہیں کہ حجیت القط جو ہے وہ فقط عنصر مشترک ہے عملیات استنباط فقیہ میں حکم شرعی کے لیے صرف اور صرف، بلکہ ہیا فی الواقع شرط اساسی فی دراست الاصول للعناصر المشترکہ نفسها ایضا. بلکہ واقع میں یہ شرط اساسی ہے فی دراست الاصولی، دراسہ اصولی میں، کس کے لیے؟ عناصر مشترکہ کے لیے بھی، خود عناصر مشترکہ کے لیے بھی یہ شرط اساسی ہے. کہ قط کے لیے حجیت کا ہونا ضروری ہے. فَنَحْنُ حِينَمَا نَدْرُسُ، پس ہم جب پڑھتے ہیں، مثلا کیا پڑھتے ہیں؟ مسئلۃ حجیت الخبر او حجیت الظہور العرفی. نہیں پڑھتے اصول میں حجت خبر یا حجت ظہور العرفی، پڑھ چکے آپ شروع میں. یعنی چیز ظہور العرفی کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ مثلا جب ہم پڑھتے ہیں حجت خبر کے بارے میں یا حجت ظہور عرفی کے بارے میں، ظہور عرفی حجت ہے نہیں ہے؟ انما نحاول، تو ہم ایسے موقع پہ کیا کرتے ہیں؟ ہم صرف اور صرف کوشش کرتے ہیں بذالک، اس چیز سے. کس چیز سے؟ جب ہم حجت ظہور عرفی کو پڑھتے ہیں یا حجت خبر کو پڑھتے ہیں تو ہم اس میں کیا کرتے ہیں؟ صرف اور صرف کوشش کرتے ہیں کس چیز کی؟ تحصیل العلم بواقع الحال، کہ ہم علم کو حاصل کر سکیں واقع حال کے اعتبار سے، فی تلک المسئلہ، اس مسئلے میں. یعنی ہم اس میں کیا کوشش کرتے ہیں کہ ہم سمجھ سکیں، ہم علم حاصل کر سکیں واقع حال کا، اس مسئلے میں ہم واقع حال کے بارے میں جان سکیں، حقیقت کیا ہے سمجھ سکیں. فَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْعِلْمُ وَالْقَطْعُ حُجَّةً، پس اگر علم اور قطع حجت نہ ہو، فَأَيَّ جَدْوَى فِي دِرَاسَةِ حُجَّةِ الْخَبَرِ وَالظُّهُورِ الْعُرْفِي. تو پھر کیا فائدہ ہے کہ ہم حجت خبر اور ظہور عرفی کو پڑھیں؟ کچھ فائدہ کچھ؟ اگر ہمیں جو ہے وہ علم اور قطع حجت نہ ہو تو پھر ہمیں اس کے سمجھنے سے پڑھنے سے فائدہ کیا ہے؟ کہ حجت خبر جو ہے وہ نہیں، کہ مثلا ظہور عرفی حجت ہے یا خبر واحد حجت ہے، اگر کیا فائدہ مثلا؟ پھر کیا فائدہ؟ کیا فائدہ پھر اس کا؟ بات سمجھ رہے ہو؟ فالفقیہ والاصولی یستہدفان معا، پس فقیہ اور اصولی دونوں ایک ساتھ کیا کرتے ہیں؟ استہدفان معا من بحوثہما، دونوں جو ہیں وہ حاصل کرتے ہیں ایک ساتھ ان دونوں بحثوں سے. کیا ہوتا ہے؟ من بحوثہما، دونوں کیا کرتے ہیں؟ ان کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ تحصیل العلم بالنتیجۃ الفقہیہ. ان کا کیا ہدف ہوتا ہے اصولی کا؟ فقیہ اور اصولی کا کیا ہدف ہوتا ہے؟ کیا کرتے ہیں وہ؟ یستہدفان، وہ دونوں ہدف بناتے ہیں اپنا. کیا بناتے ہیں ہدف؟ ایک ساتھ دونوں کیا کرتے ہیں؟ من بحوثہما، اپنی بحثوں سے، چاہے وہ فقیہ بحث کرے یا اصولی بحث کرے، دونوں کیا کرتے ہیں؟ ان کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ کسی کو حاصل کرنا چاہتا ہے یہ علم بالنتیجۃ الفقہیہ. تو یہاں پر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ فقیہ اور اصولی نتیجہ فقہیہ کا علم حاصل کرتے ہیں، گویا اسے سمجھتے ہیں اس سے. تو اگر وہ جاننا اور سمجھنا حجت ہی نہ ہو تو فائدہ نہیں، پھر کیا فائدہ؟ اس قانون ہے پہلے کہ فَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْعِلْمُ وَالْقَطْعُ حُجَّةً، اگر علم اور قطع حجت نہ ہو فَأَيُّ جَدْوَى، پھر کیا فائدہ ہے؟ پھر دراست حجت خبر و ظہور العرفی، کیا فائدہ؟ تب فقیہ جو ہے یا مثلا ہم مثلا جو ہے حجت خبر کو مثلا سمجھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، یا حجت ظہور العرفی کو سمجھ رہے ہیں، اور یہ حجت ہی نہ ہو، اس علم کا فائدہ ہی نہ ہو، تو پھر ہمیں سیکھنے سے کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے.
کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا ہے، نتیجہ فقہیہ کیا ہے؟ تحدید الموقف العملی تجاہ الشریعہ، وہ موقف عملی کا معین کرنا ہے حکم شریعت کے اعتبار سے، شریعہ اعتبار سے موقف عملی کا معین کرنا ہے۔ اب الاصولیہ یا اصولیہ کا، یا تو موقف عملی کا یا اصولیہ کا، وہ کیا ہے؟ اصولیہ کیا ہے؟ العنصر المشترک، عنصر مشترکہ معین کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ عنصر مشترک۔ فبدون الاعتراف المسبق بحجیت العلم والقطع تسبب سوما بسن لا طائل تحتہ، بس اگر اعتراف نہ ہو پہلے سے حجت علم اور قطع کا، تو پھر دونوں کی بحث کیا ہو جائیں گی؟ آپس ہو جائیں گی، لا طائل تحتہ، پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ پڑھنے سے پھر فائدہ کیا ہے؟ اگر ہم نے حجت قطع کا اعتراف نہیں کیا تو پھر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی اصولی کو اور فقی کو اس میں بحث کرنے کا۔ سمجھ گئے؟ وحجیت القطع ثابتۃ بحکم العقل، اور حجت قطع جو ہے وہ ثابت ہے کیسے؟ حکم عقل سے۔ فإن العقل، پس عقل، یحکم بأن للمولا سبحانہ حق الطاعہ، پس عقل اس بات کو حکم کرتی ہے کہ مولا عز و جل کے لیے حکم حق اطاعت ہے۔ کیا کہتی ہے عقل؟ کہ اللہ عز و جل کے لیے اللہ عز و جل کے لیے حق اطاعت ہے۔ فی کل ما یعلمہ من تکالیف المولا و اوامرہ و نواہیہ، کہاں ہے حق اطاعت؟ جس چیز کو بھی انسان جان لے تکالیف میں مولا میں سے، اس کے اوامر ہوں وہ یا نواہی ہوں۔ صحیح؟ کیا کہا؟ حجت القطع ثابت ہے حکم عقل سے۔ حجت القطع کیسے ثابت ہے؟ حکم عقل سے۔ صحیح؟ عقل کیا کہتی ہے؟ کہ مولا کے لیے حق اطاعت ہے انسان پر، کس چیز میں؟ ہر اس چیز میں جس کو وہ جان لے تکالیف میں سے۔ صحیح ہے؟ تکالیف مولا میں سے جسے وہ جان لے، چاہے وہ اوامر ہوں یا نواہی ہوں۔ کہہ رہے فَإِذَا عَلِمَا، پس جب جان لے کون؟ الانسان، جب انسان جان لے بحکم الزامی من المولا، حکم الزامی کو مولا کی طرف سے، وجوب او حرمت، واجب ہونے کے اعتبار سے یا حرام ہونے کے اعتبار سے، دخل ذلك الحکم الالزامی ضمن نطاق حق الطاعہ، تو یہ حکم الزامی کیا ہو جائے گا؟ داخل ہو جائے گا حق اطاعت کے ضمن میں، دائرے میں، نطاق کا دائرہ، حق اطاعت کے دائرے میں داخل۔ یعنی جب انسان نے کسی چیز کو جان لیا کہ یہ حکم الزامی ہے، جب مکلف نے جان لیا کہ یہ حکم الزامی ہے، چاہے وہ امر میں ہو یا نہیں میں ہو، یعنی وجوب میں ہو یا حرمت میں ہو، وجوب میں ہو یا حرمت میں ہو، تو اب انسان کے اوپر کیا واجب ہے؟ کیا ہو جائے گا؟ یہ داخل ہو جائے گا حکم الزامی حق اطاعت کے ضمن میں، یعنی اس کے اوپر واجب ہے کہ اطاعت کرے، جو مولا نے کہا کرو اسے کرو، جو مولا کہے مت کرو اسے مت کرو، واجب ہے الزام۔ وَأَصْبَحَ مِنْ حَقِّ الْمَوْلَى عَلَى الْإِنسَانِ أَنْ يَمْتَثِلَ ذَلِكَ الْإِلْزَامَ الَّذِي عَلِمَ بِهِ، اور ہو گیا حق مولا میں سے انسان پر، یعنی انسان پر واجب ہو گیا یہ حق مولا، کیا؟ کہ انسان بجا لائے اس الزام کو، الَّذِي عَلِمَ بِهِ، جس الزام کے بارے میں اس نے جانا ہے، یعنی امر ہے تو امر بجا لائے، نہیں ہے تو ترک کرے۔ صحیح؟ یعنی اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، تو اب نماز کا پڑھنا واجب ہے۔ مولا عز و جل نے کہا لا تشرب الخمر، شراب نہ پیو، تو شراب کو چھوڑنا واجب ہے۔ یعنی نہیں کو بھی کرنا، انجام دینا ہوگا، بھائی مانا کہ اللہ کے نے منع کیا تو رکنا ہوگا، اور امر کو بھی انجام دینا ہوگا، یعنی اللہ نے کہا کرو تو کرنا ہوگا، اللہ نے کہا کرو تو کرنا ہوگا، اور کہا مت کرو تو نہیں کرنا ہوگا۔ صحیح؟
فَإِذَا قَصَّرَ فِي ذَلِكَ، اور اگر اس میں تقصیر کرے، یعنی جاننے کے بعد جو ہے وہ تقصیر کرے، الزامی ہونے کے بعد تقصیر کرے اوامر نواہی میں، او لم یؤدی حق الطاعة، یہ وہ حق اطاعت کو ادا نہ کرے، کان جدیرا بالعقاب، تو پھر اس کے اوپر عقاب ضروری ہے. یعنی جاننے کے بعد، سمجھنے کے بعد، الزامی ہونے کے باوجود اور وہ جو ہے وہ اس پہ عمل نہیں کر رہا ہے. کہنے کہ بہذا ہوا جانب المنجزیہ احسن، اور یہ منجزیت ہے فی حجت القط، حجت قط میں. کون سی قسم ہے؟ منجزیت کی ہے. اور اسی میں ایک قسم اور ہے، اور وہ ہے معذریت. وہ کیا ہے؟ وَمِن نَاحِيَةٍ أُخْرَى يَحْكُمُ الْعَقْلُ أَيْضًا، اور ایک دوسرے طریقے سے اور حکم کرتی ہے عقل. کیا؟ بِأَنَّ الْإِنسَانَ الْقَاطِعُ بِعَدَمِ الْإِلْزَامِ مِنْ حَقِّهِ، کہ انسان قاطع، انسان کون سا انسان؟ قاطع، یعنی جو قطع رکھتا ہے، بعدم الزام، قطع رکھتا ہے بعدم الزام. کس بارے میں قطع رکھتا ہے؟ انجام نہ دینے کے بارے میں. من حق ہی، اس کا حق ہے، ان یتصرف کما یحلو لہ، تو اس کا حق ہے کہ وہ اس کو انجام دے جیسے اس کو مثلا اچھا لگتا ہے، یحلو لہ جیسے اچھا لگتا ہے. وَإِذَا، یعنی قطع رکھتا ہے نا اس میں. وَإِذَا كَانَ الْإِلْزَامُ ثَابِتًا فِي حَقِّهِ فِي الْوَاقِعِ وَلَحَالَ هَذِهِ فَلَيْسَ مِنْ حَقِّ الْمَوْلَى عَلَى الْإِنسَانِ يَمْتَثِلُهُ. کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا كَانَ الْإِلْزَامُ ثَابِتًا، اگر الزام جو ثابت ہو واقع میں، مولا کیا کہہ رہا ہے بندے کو؟ کیا ہے؟ وَمِن نَاحِيَةٍ أُخْرَى يَحْكُمُ الْعَقْلُ أَيْضًا، ایک دوسرے طریقے سے بھی عقل جو ایک تو حکم عقلی ہے جو آپ اوپر پڑھ چکے، ایک دوسرا طریقہ اور ہے حکم عقلی کا. وہ کیا ہے؟ کہ انسان قاطع، کس بارے میں انسان قاطع؟ یعنی اسے یہ قط ہے بعدم الالزام، عدم الزام کے بارے میں قط ہے کہ مولا ہم سے یہ نہیں چاہتا ہے چیز، صحیح. من حق ہی، مستحق تصرف کما یحلو، کہ وہ جیسے چاہے کرے جو اسے اچھا لگے. وہ اذا کان الالزام، اور الزام ثابت ہو فی الواقع، حقیقت میں، یعنی اسے اس پہ قط نہیں ہے ثابت ہونے کے بعد میں الزام کے، فی الواقع حالت الزام ہے، ثابت ہے. ہاں. وَلَحَالَ هَذِهِ، حالت یہ ہے، کون سی حالت ہے؟ کہ بس حالت یہ ہے کہ وہ یہ قط رکھتا ہے کہ یہ مولا کی طرف سے واجب الزام نہیں ہے. فَلَيْسَ مِنْ حَقِّ الْمَوْلَى الْإِنسَانِ أَنْ يَمْتَثِلَهُ، تو پھر اب مولا کا حق یہ نہیں ہے انسان پر کہ اب اسے انجام دے، کیونکہ بندے کو خط کس بارے میں ہے؟ عدم الزام کے بارے میں. آسان. وَلَا يُمْكِنْ لِلْمَوْلَى، اور یہاں پر مولا کے لیے ممکن نہیں ہے. سنو بھائی آپ لوگ کو سنو کام آئے گا مستقبل. اور مولا کے لیے ممکن نہیں یہاں پر کیا؟ ان یعاقبہ، کہ اس بندے پر عقاب کرے، علی مخالفت ہی، اس کی مخالفت پر، ما دام الانسان قاطعا، کب؟ جب تک انسان قاطع ہے بعدم الالزام، عدم الزام کے بارے میں. جب تک انسان کو یہ قط ہے کہ لازم نہیں ہے، تو اب مولا کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس بندے پر عقاب کرے. تو اس جانب کو واقع فرعان، تو ایسی جانب کو کیا کہتے ہیں؟ جانب معذریہ فی الحجت القط، وَهَذَا هُوَ جانب المعذریہ فی حجیت القط. کیا کہا؟ کہ یہ جانب جو ہے معذریہ ہے، جانب المعذریہ. حجت قط میں کون سی جانب ہے؟ جانب معذریہ. احسن. وَالْعَقْلُ كَمَا يَدْرُكُ حُجَّةَ الْقَطْعِ كَذَلِكَ يُدْرِكُ أَنَّ الْحُجِّيَّةَ لَا يُمْكِنُ أَن تَزُولَ عَنِ الْقَطْعِ غیر. کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے عقل اس حجیت قط کو درک کرتی ہے، اسی طریقے سے حجیت درک کرتی ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ قط سے حجیت زائل ہو جائے. یعنی جس طرح قط، اس طرح عقل حجت قط کو درک کرتی ہے، اسی طریقے سے قط اس بات کو بھی درک کرتی ہے کہ قط سے حجیت زائل
نہیں ہو سکتی. بل ہے لازمۃ لہو، بلکہ یہ یعنی حجیت لازمۃ لازم ہے لہو للقطع. ولا يمكن حتى للمولا، اور ممکن نہیں ہے یہاں تک کہ مولا کے لیے ان يجرد القطع من حجته، اور یہاں ممکن نہیں ہے یہاں تک کہ مولا کے لیے بھی کہ وہ قطع کو جدا کر دے حجیت سے، یا حجیت کو جدا کر دے قطع سے. ويقول اذا قطعت بعدم الالزام فانت لست معذورا، اور مولا یہ کہہ دے کہ اگر تو اے بندے اگر تو قطع حاصل کر لے عدم الزام کے بارے میں، واجب نہ ہونے کے بارے میں کسی شے کے، تو معذور نہیں ہے. ایسا مولا نہیں کہتا، یعنی مولا بھی ایسا نہیں کہے گا. او یقول، یا وہ کہے اذا قطعت بالالزام فلک ان تحملہ، اور یہ بھی نہیں کہے گا مولا کہ اگر تم نے کسی قطع کے بارے میں کسی شے کی قطع حاصل کر لی کسی شے کے بارے میں، تو اب آپ اس کو محمل کر دو، اس پر عمل نہ کرو. مولا یہ بھی نہیں کہے گا. یعنی آپ کسی شے کے بارے میں قطع حاصل کر لو اور پھر آپ اس کو محمل کر دو، مولا اس کی بھی اجازت نہیں دے گا. فَإِنَّ كُلَّ هَذَا مُسْتَحِيلٌ بِحُكْمِ الْعَقْلِ، بس یہ سب کے سب مستحیل ہے حکم عقل کے اعتبار سے، کہ آپ قطع رکھتے ہو عدم الزام کے بارے میں اور مولا کہے تم معذور نہیں ہو. یہ کیا عقل ہے؟ عقل کے اعتبار سے کیا ہے؟ مستحیل ہے. اسی طریقے سے آپ قطع حاصل کر لیں الزام کے بارے میں، پھر آپ اس کو محمل کریں، مولا کہہ دے اس کو چھوڑ دو. قطع ہے آپ کو کس بارے میں؟ الزام کے بارے میں، کہ یہ کام واجب ہے، اسے انجام دینا چاہیے، قطع حاصل ہے، اور مولا کہتے ہیں ویسے مت کرو، ایسا ہو رہا، یعنی اس خط کو محمل کر دو. نہیں، یہ سب عقل حکم عقل کے اعتبار سے مستحیل ہے. لأن القطع لا تنفك عنه المعذرية والمنجزية، اس لیے کہ قطع سے معذریہ اور منجزیہ جدا نہیں ہو سکتے بحال من الاحوال، کسی بھی حال میں. وہذا معنی القاعدۃ الاصولیہ، اور یہی معنی ہے اس قاعدہ اصولیہ کہ جو کہتا ہے القائلہ، جو کہتا ہے باستحالۃ صدور الردع من الشارع القطع، کہ مستحیل ہے شارع کی طرف سے منع آ جائے قطع کے بارے میں. یہ قاعدہ کیا کہتا ہے؟ قاعدہ کیا کہتا ہے کہ مستحیل ہے کہ مولا منع کر دے قطع کے بارے میں. استحالت صدور الردع، ردع یعنی منع کرنا، کہ صادر یعنی محال ہے صادر ہونا منع کرنا، من کا اشارے سے ان القطع، قطع کے بارے میں آپ قطع پر عمل نہ کریں. وقد تقول هذا المبدا الاصولی یعنی ان العبد اذا تورط فی عقیدۃ خاطئہ، یہ مبدا اصولی ہے. کیا کہ اگر بندہ کسی غلط عقیدے میں مختی یعنی کسی غلط عقیدے میں مبتلا ہو جائے، متورط ہو جائے، فقط اور وہ اس کے بارے میں قطع کرے، غلط کے بارے میں قطع کر لے. مثلا بأن شرب الخمر حلال فليس للمولى أن ينبه على الخطأ، مثلا وہ اس بات کو یعنی یہ جان لے کہ الیاذ باللہ کہ مثلا شراب حلال ہے، وہ یہ جان لے، مثلا اصل کیا ہے؟ حرام ہے، لیکن اسے قطع ہو گئی کہ حلال ہے. تو مولا فلیس للمولا، تو مولا کے لیے نہیں ہے ان ينبه على الخطأ کہ وہ اس خطا پر تنبیہ کرے. والجواب یعنی جو ہم نے اوپر بات کی ہے یہ کہ شارع کے لیے محال ہے کہ وہ قطع سے منع کرے. یہ سب بات جو آپ نے پڑھی کہ وقت تقول، تو ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ حاضر مبدا اصولی، کہ مبدا اصولی یعنی کیا مطلب کہ آپ اگر کسی غلط عقیدے میں غلط نظریے میں مبتلا ہو جائے اور اس کے بارے میں قطع کر لے تو مولا اس کو مثلا انسان جو ہے وہ شراب کو حلال سمجھ لے تو مولا اس کو منع نہیں کرے گا، تنبیہ نہیں کرے گا، مولا منبہ نہیں کرے گا، انتباہ نہیں کرے گا، اسے تنبیہ نہیں کرے گا. کہنے بل جواب، تو جواب اس کا یہ ہے ان المولا بامکانہ، مولا کے لیے ممکن ہے التنبیہ للخطا، کہ مولا تنبیہ کرے خطا پر. وإخبار العبد، اور بندے کو کیا کرے؟ خبر دے، یعنی اسے خبردار کرے، بتائے.
بأن الخمر ليس مباحا، کیا کہے کہ شراب جائز نہیں ہے. اگر بندہ غلط قط کر لے کہ شراب جائز ہے تو مولا اس کو کیا متنبہ نہیں کرے گا؟ نہیں متنبہ کرے گا. جواب کیا ہے کہ مولا کے لیے ممکن ہے کہ اسے تنبیہ کرے خطا پر اور خبر دے اسے بتائے کہ نہیں شراب جائز نہیں ہے. کیوں؟ لأن ذلك يزيل القط من نفس العبد ويرده إلى الصواب. تو یہ چیز یعنی مولا کا اسے متنبہ کرنا کہ شراب جائز نہیں ہے یہ قط کو زائل کر دے گی. اس کی جو اسے غلط قط ہوئی ہے، خطا میں قط ہوئی ہے، اس کو زائل کر دے گا یہ مولا کا بتانا. یعنی بندے کی قط کو یعنی قط کو ظاہر کر دے گا. اور یہ بات تو صحیح ہے کہ قط کو ظاہر کر سکتا ہے مولا، لیکن قط کی حجیت کو ظاہر نہیں کر سکتا. یہ بات تو پہلے یعنی قط کو ظاہر کر سکتا ہے. یعنی غلط قط ہو گئی کسی کو، خطا پہ قط ہو گئی تو وہ تو مولا کہہ سکتا ہے نہیں یہ ایسے نہیں ایسے ہے، لیکن قط ہو گئی اس کی حجیت کو ظاہر نہیں کر سکتا. بَيُرُدُّ إِلَى الصَّوَابِ، اس کو پلٹا دے صحیح کی طرف، یعنی اس کو صحیح بتائے. والمبدا الاصولی الان فی الذکر، اور جو مبدا اصولی جو جس کا ذکر آپ نے کیا ہے یہ اس مبدا اصولی کا یعنی ان العبد اذا تفرط فی عقیدۃ خاطئہ، یعنی بندہ اگر جو ہے مثلا کسی غلط عقیدے میں مبتلا ہو جائے کہہ رہے ہیں کہ انما یقرر استحالۃ صدور الردع من المولا، یہ مقرر کر رہا ہے صرف اور صرف کہ محال ہے منع کرنا مولا کا ان العمل بالقط ما بقاء القط ثابتا. وہ قاعدہ کیا ہے؟ وہ قاعدہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے وہ کہ جب تک قط ہے بندے کو اس وقت تک مولا اس سے عمل سے نہیں روک سکتا. جب تک قط ہے تو مولا اس وقت تک عمل سے نہیں روک سکتا، لیکن قط کو مولا ختم کر دے تو کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن جب تک قط ہے تو قط پر عمل سے نہیں روکے گا مولا. قط سے حجیت کو جدا نہیں کرے گا مولا. ہاں قط کو جدا یعنی ختم کر سکتا ہے قاطع سے، قط کو قاطع سے جدا کر سکتا ہے، قط کو قاطع سے جدا کر سکتا ہے، لیکن قط سے حجیت کو جدا نہیں کر سکتا. صحیح ہے. یہ قاعدہ ہے، وہ نہ کہ جو آپ مغالطے میں پڑھ رہے ہیں کہ پھر تو مولا جو ہے وہ کسی انسان کو شراب کے بارے میں قط ہو جائے کہ جائز ہے تو مولا اسے روکے گا نہیں، اس سے نہیں اس پہ تنبیہ کر سکتا ہے مولا، کیونکہ اسے قط غلط ہوئی ہے تو مولا اس غلط قط سے اسے روک سکتا ہے. لیکن اگر قط اس کو ہے تو قط پر عمل سے نہیں روکے گا، قاطع کی قط کو ہٹا دے گا روک دے گا، لیکن قط سے حجیت کو جدا نہیں کرے گا. بات سمجھائی نہیں؟ جی باریکی نقطہ تو بہت پہلے سے ہے، آپ جو دھیان نہیں دے رہے آپ رکیے. وہ جو آپ کا سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو غلط قط ہو جائے، مثلا یہ قط ہو جائے کہ شراب حلال ہے تو مولا اس سے بھی نہیں روکے گا. نہیں اس سے قاطع سے قط کو جدا کر سکتا ہے. قاطع یعنی جس کو قط ہوئی ہے، قاطع سے قط کو جدا کر سکتا ہے، لیکن قط کے ہوتے ہوئے اس سے حجیت کو جدا نہیں کر سکتا، اس سے عمل کو نہیں روک سکتا مولا. یہ ہے میں چیز. تو آپ جو ہے مغالطے میں نہ جائیے، یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ مغالطے میں نہ جائیں کہ یہ قاعدہ اس کا مطلب یہ ہو جائے گا. یہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ شارع کسی غلط قط کو ظاہر کر سکتا ہے قاطع سے. شارع کسی قاطع سے غلط قط کو جدا کر سکتا ہے، اس کی اصلاح کرے گا، اس کو تنبیہ کرے گا، لیکن اگر کسی کو غلط قط ہے اس پہ عمل سے نہیں روکے گا. یعنی مولا غلط قط پر عمل سے نہیں منع کرے گا، غلط قط کو ہی ختم کر دے گا، اس کو یعنی جڑ سے اکھاڑ دے گا. صحیح، یعنی اس کا وہ قط ہی ختم کر دے گا. لیکن جب تک قط ہے تو آپ عمل کریں تو آپ معذور ہیں اس میں. لیکن اگر مولا چونکہ جو ہے وہ آپ کو غلط قط ہے تو مولا آپ کی اس غلطی کو دور کر سکتا ہے، آپ کو متنبہ کر سکتا ہے، آپ کو تنبیہ کر سکتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ انما يقرر استحالة صدور الردع من المولى العمل بالقطع مع بقاء القطع ثابتا فالقاطع بحلیت شرب الخمر، پس جسے قط ہوئی ہے شراب کے جائز ہونے کے بارے میں جو آپ نے اوپر پڑھا بھی، یمکن للمولا، ممکن ہے مولا کے لیے ان یزیلا قطعہ، اس کی اس قطعی کو ظاہر کر دے. یہ تو ہو جائے گا. مولا کہتے ہیں نہیں شراب حرام ہے، غلط. ولیکن لیکن من المستحیل، لیکن یہ بات مستحیل ہے، ان یردعہ عن العمل بقطعہ ویعاقبہ علی ذلک ما دام قطعہ ثابتا،
لیکن یہ بات مستحیل ہے کہ مولا اس کو قاطع کو اس کی قط پر عمل کرنے سے روکے یا اس پر عمل کرنے پر عقاب کرے جب تک وہ قط ثابت اور موجود ہے. وَيَقِينُهُ بِالْحِلْيَةِ قَائِمًا اور جب تک اس کا یقین اس کی حلیت پر قائم ہے اس وقت تک جب وہ انجام دیتا ہے تو مولا اس پر عقاب نہیں کرے گا. لیکن مولا اس کی اس قط کو ظاہر کر سکتا ہے کہ آئے اسے متنبع کرے گا یا اس کو بس بتائے گا کہ خط آپ کی غلط ہے. کل ملا کر نتیجہ یہ نکلا کہ قط کے لیے حجیت ضروری ہے اور مولا بھی قط کی حجیت کو زائل نہیں کر سکتا، لیکن خود غلط قط اگر ہے تو اس کو پر تنبیہ کر سکتا ہے، اس قط کو ختم کر سکتا ہے، لیکن جب تک قط ہے تو حجت ہے. نکتفی علی هذا المقدار، باقی غدن سے جی. والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.